ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، تصوف کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ اگر آپ نے توجہ سے سنی تو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ ویسے بھی تصوف ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمجھ آ جائے تو کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے، نہ سمجھ آئے تو کم از کم اس کو ایک پریشان کن وادی میں ضرور پھینک دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان جانا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ محبوب نے فرمایا، واجبت واجبت واجبت۔ اب یہ محبوب کی تربیت کا اثر ہے کہ جو محبوب کے مرید ہیں، اصلی مرید جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، وہ ہر بات پہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ محبوب اپنے لب ناز کو جنبش دیں تو خود ہی ارشاد فرمائے۔ پھر ایک جنازے کا ذکر ہوا، محبوب نے فرمایا، جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جواب دیا گیا، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں مرنے والا بہت اچھا تھا۔ سرکار نے فرمایا، واجبت واجبت واجبت۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ میں نے یہ ارادہ اور تہیہ کیا ہے کہ آئندہ یا قرآن کی بات کرنی ہے یا سیاست میں سے احادیث مبارکہ پیش کرنی ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو آگے سے سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سیاست میں ہے، تو جو باتیں آئندہ میں کوشش کروں گا سیاست ہی سے کروں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جنازے پر لوگ کہیں یہ اچھا تھا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جس جنازے پہ لوگ کہیں کہ یہ اچھا نہیں تھا تو اس پر جہنم کو اللہ واجب کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ زندگی میں کون اچھا ہے یا برا ہے، اس پر جنت نہیں ہے۔ جنت یہ ہے کہ جنازے دیکھ کر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں لوگ اس کے بارے میں، مرنے والا کیسا تھا۔ میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے دماغ کو کھلا رکھا تو سمجھ آئے گی کچھ۔ مرنے کے بعد اب یہ مرنے پر واجبت 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 کیوں ہے؟
کیونکہ دنیا میں کوئی کسی سے راضی رہتا ہی نہیں، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہی نہیں، روح نکلنے کی بات ہے۔ جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں، ان کا ماننا اس بات کی دلیل ہے یہ بندہ اللہ کے کتنے قریب ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی خود کو اچھا بنانے کی کوشش ضرور کرنا، اچھا کہلانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ مرنے کے بعد ہوں گے کہ واجبت کہا جائے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مرنے والا کیسا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب نے فرمایا جس کے جنازے میں 4 بندے کہہ دیں یہ نیک تھا، اللہ اس کو جنتی کرتے ہیں۔ اب جنازہ پڑھنے والے ہزاروں ہیں، ان میں سے 4 کی تخصیص ہے کہ 4 کہہ دیں۔ کہا ہر بندہ شرع صادر نہیں رکھتا، اچھا وہی کہتا ہے جو خود اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جو اچھا کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اپنا آئینہ پیش کر رہتے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا چونکہ آئینہ ہے، اور اچھے کو اچھا نظر آتا ہے اور برے کو برا نظر آتا ہے۔ اب جو ان میں سے چند لوگوں نے کہا یہ اچھا ہے، گویا انہوں نے اپنے اچھے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 بندے بھی نہ کہیں، میرے آقا نے فرمایا 3 بھی کہہ دیں تو اللہ جنتی کر دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بھی نہ کہیں، فرمایا 2 بھی کہہ دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ اگر میں 1 کا بھی کہہ دوں، محبوب تو لجپال ہے، محبوب تو 1 کے بارے میں بھی فرما دیں گے، اگر کوئی 1 بھی کہہ دے میں چپ ہو گیا۔ اب میں نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بندہ رہتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس کی نیکیاں اس کے گناہ بندوں کے سامنے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ اچھا نہ بھی ہو اور جنازے پہ کوئی کہہ دے اچھا ہے تو کیا جنت ہی ہو جاتا ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں جنت ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگلا سوال بڑا خوبصورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ وہ جانتے ہوئے کہ بندہ اچھا نہیں تھا کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو کیا پھر بھی جنت مل جاتی ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں، یہ ستار ہونا پردے ڈالنا اس کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جو میرا کام تھا میرے نیک اور مومن بندے کر رہے ہیں، یہ زمین پر میرے شاہد ہیں جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ جو پردہ ڈالے گا اور یہ کہہ دے گا جنت یہ، میں اس کی زبان میں یہ تاثیر کہہ دوں گا، اس کے رد کہنے پر میں لوگوں کو جنت دکھا دوں گا۔ ابھی بندہ فوت ہو گیا، اس کو جو اچھا کہے اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر میرا شاہد ہے۔ یہ زمین پر کیا ہے؟ میرا شاہد۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شاہد کہا ہے جو لوگوں کی اچھائیاں بیان کرے، جو لوگوں کی اچھائیاں بیان کرے اللہ نے اس کو شاہد کہا ہے۔ اب میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد اگر کوئی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے کہہ دے یہ جنتی ہے تو اللہ اس کو فرماتا ہے یہ زمین پر میرا شاہد ہے۔ اور شاہد کا معنی گواہ ہے، شاہد کا معنی محبوب ہے، یعنی اللہ نے فرمایا میرے پیارے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا تھا، جس کی زبان سے لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں نکلے اللہ فرماتے ہیں زمین پر میرا شاہد ہے۔ تو جو مرے ہوں کو کہے یہ اچھا تھا وہ زمین پر شاہد ہے، جو زندہ کو کہے یہ اچھا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک لباس ایک خرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا اور فرمایا میرے محبوب یہ لے جائیں، یہ ولایت کا لباس ہے، یہ میرے قرب کا لباس ہے۔ اپنے صحابہ کے سامنے پوچھئے کہ اگر میں یہ تمہیں پہنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو جو یہ کہہ دے میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا یہ اس کو پہنانا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پہنا دیا۔ باب العلم مدینۃ
علم کے باب العلم حضرت مولا کائنات ہیں، حضرت علی کو امام الاولیاء بنا دیا، یعنی سارے ولیوں کے امام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو اب جو مرحوم کو کہے یہ اچھا ہے، اللہ اس کو شاہد بناتا ہے، اور جو زندوں کو کہے یہ اچھا ہے اور عیبوں پہ پردے ڈالے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اولیاء پر آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، لوگوں کے عیب نہیں کھولے، لوگوں کے سامنے ان کو رسوا نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کیوں کہ اللہ نے فرمایا تمہیں لباس میں نے جو دیا ہے یہ ولایت کا ہے، اور اس ولایت کے لباس کی شرط یہی ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے، ان کو عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا، اس لیے کہ تم پر اب ولایت کا لباس آ چکا ہے۔ اچھا، ہر دور میں اولیاء پر آزمائشیں بھی آئیں، مگر اولیاء نے طریقہ تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک عورت ہے جس نے برائی کا اڈا کھول رکھا ہے۔ اب حضرت بایزید بسطامی کیا کرتے؟ اس کو روکتے یا خاموش ہو جاتے کہ چلیں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عطا کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت میں جو ہے، تیری امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے، مگر اس امت میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ یعنی امت ساری اعلیٰ، لیکن اس اعلیٰ میں بھی اعلیٰ وہ ہے کہ جو برائی کو دیکھ کر روکے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لے گئے، آپ نے اس عورت کے جو طوائفہ تھی دروازے میں مصلی بچھایا اور نوافل پڑھنی شروع کر دی۔ اب جو بھی گاہک آتا دیکھتا کہ اتنے بڑے ولی کامل دروازے پر بیٹھے ہیں اور نوافل پڑھے، وہ واپس سارا دن ایسے گزرتا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس عورت نے اپنی نکرانی سے سوال کیا کہ آج کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کیا بتائیں، یہ سامنے دروازے پر اولیاء اللہ کوئی حضرت بایزید بسطامی مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا برائی کے دروازے تب بند ہوتے ہیں جہاں اولیاء نظر آئیں۔ اولیاء دروازوں پہ نظر آئیں گے تو برائی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جس در سے اولیاء کا آنا بند ہو جائے گا وہ برائی کے اڈے بنیں گے، برائی کے مرکز بنیں گے، بے حیائی کے مرکز بنیں گے۔ جس دروازے پر اولیاء کا داخلہ ہوگا وہ عزت و استقامت کا مرکز بنے گا۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر بیٹھ کر نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ عورت جو تھی وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا تیرا کیا لینا دینا ہم لوگوں سے، میرے دروازے پہ مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، میرے تو ساری دکانداری خراب ہو گئی۔ پتہ چلا دکانداری چلانے کے لیے اولیاء کو دروازے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر اولیاء سے تعلق رہے گا دکان نہیں چلے گی یہ بے حیائی والی، پھر اچھائی والی دکانیں چلے گی۔ اولیاء کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اولیاء کو دروازے سے ہٹایا جائے گا، اولیاء کو دلوں سے نکالا جائے گا، اولیاء کا تعلق ختم کیا جائے گا تو برائی میں عروج ہوگا، تعلق ہوگا تو برائی چل نہیں سکے گی۔ یہ روز ازل سے میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اب یہ جناب والا حضرت بایزید بسطامی کو عورت کہتی ہے بابا تیرا کیا لینا دینا؟ فرمایا ہاں میرا لینا دینا ہے، اس امت کو سب سے اعلیٰ امت کہا، اس امت میں اعلیٰ اس کو کہا جو برائی سے روکتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ میں اولیٰ و اعلیٰ نبی کا امت کی ہوں تو اولیٰ و اعلیٰ کام کروں گا نا۔ تو اب وہ کہنے لگی کہ بابا میری جان چھوڑ دو۔ کہا نہیں، ہم جان کسی کی چھوڑتے نہیں، فقر کا یہ اصول ہے جس کو اپنا کہتے ہیں پھر پھرتے نہیں ہیں، پھر اس کو اپنا ہی کہتے ہیں۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ جس کو یہ اپنا کہہ دے پھر یہ نہیں کہتے میرا نہیں آیا، یہ اصول ہے، طریقہ تھا، یہ اصول ہے، تصوف ہے۔ تو کہنے لگی پھر بابا کیسے جان چھوڑے گا؟ فرمانے لگے کتنے پیسے لیتی ہو ایک رات کے؟ اب یہاں دو قسم کے مرید تھے، ایک وہ تھے جن کو پتا تھا کہ میرا پیر ایسا ہے جہاں بیٹھے گا برائی کو ختم ہی کرے گا، اور کچھ ایسے بھی تھے ہمارے جیسے مرید کے تھوڑی سی بات سنی سائڈ پہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں۔ لا یملک شیئا حتی نفسہ المرید لا یرید۔ تو وہ جناب والا کہنے لگی کہ میں 20 درہم لیتی ہوں۔ فرمانے لگے یہ 20 درہم لے لو، آج رات کسی اور کو نہیں آنے دینا، ہم آئیں گے۔ اس عورت نے سمجھا شاید بابا جی کا مزاج خراب ہو گیا، وہ کیا جانے کہ جس در پہ یہ چلے جاتے ہیں وہاں برائی نہیں رہتی، کیونکہ جہاں روشنی آ جائے اندھیرا نہیں رہتا۔
جہاں اندھیرا ہو جائے روشنی نہیں۔ آج تک کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو؟ نہیں نہیں، جہاں اندھیرا ہوگا روشنی نہیں ہوگی، جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں ولایت کا نور ہوگا وہاں محبوب علیہ السلام کی محبت کا مرکز ہوگا، اور جہاں نحوست کا اندھیرا ہوگا وہاں اولیاء نہیں ہوں گے۔ یہ پکی بات ہے۔ اب کئی چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں ایک طبقہ نا جنازے کے بعد دعا مانگنے کے لیے لڑتا ہے، روکتا ہے، جنازے پہ دعا نہ مانگا کرو، کہتے ہیں نا۔ آپ نے کبھی اس کے پیچھے لاجک چیک کیا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں درود و سلام کے منکر۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دعا عرش معلّہ کے معلق رہتی ہے جس کے اوپر نیچے درود نہ پڑا جائے، وہ عرش تک جاتی نہیں۔ یہ حدیث کے راوی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود شریف اوپر نیچے پڑھا جائے تو دعا عرش معلّہ پر سیدھی جاتی ہے، اور اگر کوئی درود کا منکر ہو جائے اللہ فرماتے ہیں درود کا تو منکر ہو گیا، دعا کی نعمت تو اس سے چھین لیتا ہوں۔ اب جنازے کے بعد دعا اسی کے جنازے پر ہوگی جو درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اب درود و سلام پڑھنے والوں کے جنازے میں دعا ہوگی، دوسروں کے جنازے میں نہیں کہ تم میرے نبی پر درود و سلام کے منکر ہو، میں نے نعمت دعا تم سے چھین لی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جنازے پہ اگر کوئی یہ کہے اچھا تے کو کیویں پتہ لگا ہی ٹیلی فون کہیں کیتے، اچھا سارے آئے ہوئے گھر والے یہ کلے آئے ہوئے، یہ جائز ہے؟ اور اگر کوئی کہے اے اللہ اس مرے ہوئے کو بخش دے، اے اللہ اس کی منازل آسان کر دے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، کیا یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ چلے تو تھے یہ پیروں فقیروں سے نہیں مانگنا، اب خدا سے مانگنے سے بھی روکتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آپ کی۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، پیچھے لاجک دیکھیں آپ، تم درود و سلام کے منکر اور تمہارے جنازے میں دعا میں رب ہو کے نہیں مانگنے دوں گا، کیوں؟ جنازے اسی کے بعد دعا ہوگی جو درود و سلام والے ہوں گے، منکروں کے جنازوں میں دعا نہیں ہوگی۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے وہ درہم 20 دیے اور رات کو ایک نیا جوڑا کپڑوں کا لے گئے اور سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے غسل کر کے یہ کپڑے پہن لو، غسل کر کے یہ کپڑے پہن لو، اور پیچھے مصلی بچھایا اور فرمانے لگے جس طرح میں نماز پڑھوں تم نے ایسے پڑھنا ہے، میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ قیام میں ہیں تو وہ عورت بھی قیام میں، آپ رکوع میں ہیں بابا جی کی نقل کر رہی ہے۔ اب پتہ چلا ولیوں کی نقل کرنے سے اصل بنتا ہے، ولی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے ولی بن جاؤ گے۔ جیسا کہ مدینہ کی سرزمین کے اوپر ایک نوجوان ایک عورت کو بار بار کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط ہے میری، 40 دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ پھر میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ وہ 40 دن تک پڑھتا رہا، 40 دن کے بعد وہ عورت رک گئی۔ اس نے کہا نوجوان 40 دن پورے ہو گئے، اب نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا۔ اس نے کہا میں نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ ساری خواہشات نفس ختم ہو گئی، اب مجھے رب کا جلوہ دل میں نظر آتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی ایسے ہونے چاہیے جن کے پیچھے قسمتیں بدلتی ہیں۔ تو اب ولی کے پیچھے کھڑی ہے، اللہ نے اس کی بھی تو لاج رکھنی ہے، کھڑی کس کے پیچھے ہے؟ اب وہ جناب والا رکوع میں گئے، رکوع میں گئی، یہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے۔ اب سجدے میں جا کے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا رب العالمین یہ گناہگار ہے، نیک ہے، صالح ہے، تیرا اور اس کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، ہاں مصلی تک لانا میرا کام تھا، سجدے تک لے کے آنا میرا کام ہے، اور اپنے دامن میں ولایت کے پردے میں چھپانا تیرا کام ہے، مغفرت کے پردے میں چھپانا تیرا کام ہے۔ جب حضرت بایزید بسطامی کے پیچھے کھڑی تھی تو ایک طوائفہ تھی، سجدے میں سر رکھا طوائفہ تھی، ایک ولی کی دعا عرش معلّہ پر گئی، اٹھنے سے پہلے اللہ نے ولیہ بنا دیا، بعد میں 7 بیٹے ہوئے، 7 اپنے زمانے کے ولی بنے ہیں۔ تو پتہ چلا جو اولیاء کے دامن میں رہتے ہیں اس کی نسلیں بھی ولی بنتی ہیں، اولیاء کے در سے ہٹتے ہیں اس کی نسلیں بھی پلیت ہو جاتی ہیں۔ حضرت فخر جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں نا ہر ولی کے اوپر الزامات لگے ہیں، اور لگے اسی وجہ سے ہیں کہ جب انہوں نے برائی سے روکا ہے، ہدایت کی ہے تو لوگ پیچھے پڑ گئے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
نماز پڑھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، تمہیں تو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ جن کو بندوں کی معیت حاصل ہو جائے، کوئی ایم پی ایم ایل اے کسی کا یار ہو تو چوڑا ہو جاتا ہے نا، جس کو خدا کی معیت مل جائے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں، فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہیں، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہیں، حضرت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ فرید کے دادا جی ہیں ان کے یہ دادا مرشد ہیں، یہ قاضی محمد عاقل کے دادا مرشد ہیں، یہ حضرت شاہ شمس الدین سیال کے پردادا مرشد ہیں، یہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کے مرشد ہیں، یعنی یہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے نا ایک عورت کو پیغام بھیجا کہ برائی چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں آ جاؤ، اس عورت کو ناگوار گزرا، اس نے کہا کیوں نہ بابا جی پہ ہی الزام لگا دیں، آسان کام یہی ہے، مشکل کام کچھ نہیں ہے، آج کل تو ویسے الزام تراشی ہے، آج کل تو لوگوں نے ایسا کیا کہ خدا کے بارے میں انکار، قرآن کے بارے میں تشکیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے علوم کے بارے میں۔ اس وقت تو یقین کریں، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، کیا مدد کرو؟ تم دین پھیلاؤ، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ کیا ہوگی صورت مدد کی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ آج اس دور کے اندر اتنے فتنوں کے باوجود جو اولیاء کے در سے وابستہ ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کی مدد کی ایک صورت ہے کہ آج بھی ان کے قدم ثابت قدمی پر مضبوط ہیں۔ جیسے حضرت شاہ نصیر نے فرمایا نا، کفر کے دور میں بھی ایمان بچائے ہوئے ہیں، یہ وجہ ہے کہ آج جن کی نسبت صراط مستقیم پر ہے نا، اس دور میں بھی ان کا ایمان بچا ہوا ہے۔ ایمان تو صراط مستقیم تو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے نا، جو اس پہ چلتا ہے وہ صراط مستقیم پہ، جو ہٹتا ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اب وہ جو عورت تھی نا، اس کو کسی نے کہا کہ تو نا جب یہ جمعہ کی نماز پڑھا کے باہر نکلے نا تو کھڑی ہو جا اور حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھوٹے سکے دے، اور کہ بابا جی جب آپ رات ہمارے گھر میں آئے تھے تو کھوٹے سکے دے کے گئے تھے۔ اب یہ جمعہ کی نماز پڑھا کے حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نکلے، عورت آئی کہنے لگی صحیح آپ کی کمر میں درد تھا، کیسا ہے؟ اب آپ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے تو کوئی درد نہیں، پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت سامنے آ گئی۔ تو کہنے لگی جب آپ میرے کوٹھے پہ رات آئے تھے تو آپ نے مجھے جو پیسے دیے وہ کھوٹے سکے تھے، بابا پیسے تو اصلی دے دیتا۔ اب دیکھیں اس مرد کلندر کا استقامت، دیکھیں حوصلہ دیکھیں، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، اگر کھوٹے پیسے تھے تو یہ اصلی لے لو۔ بس یہ سر پہ ہاتھ رکھنا تھا اور بیٹا کہنا تھا، دل کی کیفیت بدل گئی اور قدموں میں گر گئی، کہتی ہے بابا جی میرے دل کے اندر فتور آیا تھا اور یہ فلاں فلاں بندے نے مجھے آپ کے خلاف ورغلایا تھا، لیکن جب آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بیٹا کہا تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ آج جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، آج کسی اللہ کے ولی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے نفرت نہیں کی، مجھے بیٹا کہا ہے، تو اگر آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو اب میں آپ کی بیٹی بن کے دکھاؤں گی، میں برائی سے توبہ کرتی ہوں۔ وہ ہوگی کسی اعلیٰ اور خاندانی نسل کی کہ جس کو اللہ کا ولی بیٹا کہے، سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ لاج نبھائے، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ لاج وہی نبھاتے ہیں جن کی اصل میں خطا نہیں ہوتی، جو ظلیم نہیں ہوتے، جو بد اصل نہیں ہوتے، جو حلالی ہوتے ہیں۔ جب ان کو اللہ والے کوئی تعلق یا رشتہ دے دیتے ہیں کہ تو میری بہن ہے، بیٹا ہے، تو میرا جناب مقرب ہے، میں تجھ سے جو ہے نا تجھے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں منتخب کرتا ہوں، تو پھر وہ لاج نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ کمینی سوچ کے نہیں ہوتے، وہ اعلیٰ فکر کے ہوتے۔ گناہ گار ہونا اور بات ہے، کمینی سوچ کا ہونا اور بات ہے۔ اللہ کرے کسی کی سوچ کمینی نہ ہو، سوچ اچھی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے رشتے اور تعلق کی وجہ سے اللہ اپنے قرب کے پردے عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنی نسبتوں کو پختہ کیجئے، جس کی نسبتیں پختہ ہیں نا وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور جن کی نسبتیں کمزور ہو جاتی ہیں
وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم کو تا دم آخر صراط مستقیم پر رکھے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔